السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات کا مقابلہ دینداری سے کرو، نیک اعمال سے کرو۔ مولانا ابراہیم صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری، جزاک اللہ۔ زندگی میں جو حالات آئیں اس حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو دیندار بنا، مثلا اللہ نے مالدار بنا دیا، پہلے مالی حالت بہت کمزور تھی، ہم مالدار ہو گئے تو کیا کریں؟ عیش کریں، عیش کریں، کھائے پیے کہ نہیں؟ اب یہ کریں کہ مالداری میں مالداری کا دین حاصل کریں، مالداری میں مالداری کا دین حاصل کریں۔ اور غریب بنایا ہے تو بھیک مانگے، لوٹ پھاٹ کرے کہ نہیں؟ غریب بنایا ہے تو غریبی کا دین حاصل کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے بھی نبی ہیں، مالداروں کے نبی ہیں، بادشاہوں کے بھی نبی ہیں، وزیروں کے بھی نبی ہیں، مسافروں کے بھی نبی ہیں، مقیموں کی بھی نبی ہیں۔ جو جس حال میں ہے اس حال کا علم اور طریقہ اپنے نبی سے لے تو کوئی نامراد نہیں ہوگا۔ یہ آسان فارمولہ ہے، یہ آسان علاج کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اپنے اندر پیدا کرے۔ ہاں، زندگی تو دین پر لانی ہی لانی ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے دین پر چلنے کے لیے، نافرمانی کرنے کے لیے وجود نہیں دیا گیا ہے۔ اور نافرمانی کی کوئی جگہ روئے زمین پر اللہ نے نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے نافرمانی کر لو، جیسے وہاں جا کے سگریٹ پی لو پھر۔ ہاں، کہ سگریٹ نہیں پی سکتے، پھر سگریٹ پینے ہو تو ادھر چل جاؤ۔ ایسے کوئی جگہ نافرمانی کی روئے زمین پر نہیں ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، بیٹا اگر نافرمانی کرنی ہے تو روئے زمین پر ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تم کو اللہ نہ دیکھے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہے نہیں، یعنی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، کیوں؟ نافرمانیوں کے لیے دنیا نہیں بنی ہے، زمین نہیں پیدا ہوئی ہے، زندگی نہیں دی گئی، وہ تو تابع داری کے لیے دی ہے۔ اور آسان تابع داری ہے، نافرمانی مشکل ہے۔ آسان کیا ہے؟ تابع داری۔ ہاں، جس حال میں ہے، اس لیے کہا گیا کہ دین سب سے زیادہ آسان ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں دین آسان ہے، لیکن دین آسان اپنی ترتیب سے ہوگا۔ مثال دیتے جیسے بجلی کتنا آسان ہے، تو بٹن دبایا روشنی ہو گئی، تو بٹن دبایا پنکھا چل پڑا۔ ہاں، لیکن یہ پنکھا جو چل رہا ہے اس کے پیچھے ایک لمبی ترتیب ہے۔ ہاں، روشنی آ رہی ہے، اس کے بعد لمبی ترتیب ہے سینٹر تک۔ یہ پوری ترتیب جب قائم ہوئی تب آسانی ہوئی۔ تو فرمایا ہر آسانی اپنی ترتیب سے ہوتی ہے۔ ہاں، 50-60 سال پہلے ہم لوگ جماعتوں میں پھرتے تھے، کوئی بیٹھتا نہیں تھا، سیڑھیوں کی طرح اڑ جاتے تھے۔ تو ایک ساتھی ادھر دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، ایک یہاں کھڑا رہتا تھا، بھائی بیٹھو بھائی بیٹھو۔ ہاں، پھر بھی بھگ جاتی تھی۔ ہاں، پھر جب محنت ہوئی تو لوگوں کی سمجھ، لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اس امت کو بہت سمجھ ملی ہے۔ نبوت کا کام سنبھالنے والی سمجھ ہی ان کے پاس، خالی کمانے کی سمجھ نہیں ہے کہ کمانے کی، پیسہ کمانے کی نہیں، ان کو نبوت کا کام سنبھالنے کی صلاحیت دی ہے۔ جیسے حضرت عمر کے بارے میں حضور فرماتے تھے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، من کا ان کے اندر نبی بننے کی صلاحیت ہے۔ یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے افراد میں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اس صلاحیت کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے دین کی دعوت اور محنت ہے کہ دین کی دعوت کے ذریعے سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگے گی،
حق کے لیے ان کی صلاحیتیں مددگار بنے گی، اور یہی مطلوب ہے کہ حق پر چلنا اور حق کی مدد کرنا مسلمان کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی کہ حق پر چلنا اور حق کی بات کرنا یہ مسلمان کے ذمے پر ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے آخرت کی، اور اسی طرح حق کی بات کرنا اور حق کے ساتھ چلنا، دینداری کے ساتھ چلنا، یہی ہمارا اسلوب ہے۔ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے یہ سب کچھ، آمین۔